جب بھی صبح کا آغاز ہو میز پر آئیں, کاغذ پینسل پکڑیں اور کاغذ پہ سوچیں. تھنک آن پیپر, ڈونٹ تھنک ان یور برین. لکھیں آج کے دن میں کیا کیا کام کروں گا, 4 کام لکھیں, مضبوط اہم ترین ترجیحات کے مطابق 4 کام لکھیں. اور جب رات کو آپ دوبارہ اس صفحے کو دیکھیں گے نا کہ وہ کام آپ نے کر لیے, یقین کیجئے کانفیڈنس بوسٹر ہے, آپ کی ذات میں خود اعتمادی کا طوفان آ جائے. اور برکتوں کی کان, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت آراستہ کی جاتی ہے, نفل فرض کے برابر فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے, روزے تمام امتوں پہ فرض رہے. ہزاروں تحقیقات میں ان گنت طبی فوائد, میڈیکل بینیفٹس روزے کے بیان کیے گئے ہیں. ارشاد عالی شان ہے, روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. 2023 رمضان مبارک, نیت کیجئے تمام روزے رکھیں گے اور جو نہیں رکھتے ان تک نیکی کی دعوت پہنچائیں گے. روزہ رکھو تحریک میں زلزلہ آیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں پر معافی مانگو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا, زلزلے کے حوالے سے اپنی حکومت کو کہا یہ زلزلہ جب آ جائے اس کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے, تم صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا, شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو مشغلہ بنا لیں گے, اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ. چیز بتاتا ہوں, انریسٹ کتنا بڑھ رہا ہے. اگر آپ صحیح رہنمائی نہیں لیں گے تو آپ کنفیوز کتنے زیادہ رہیں گے. بہت زیادہ انریسٹ بڑھ رہا ہے. سوسائڈ, خودکشی, یہ تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ خودکشی کا ڈائریکٹ تعلق دماغی مسئلے سے, نفسیاتی بیماری سے ہے. 90% لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ مرتے وقت یا خودکشی کرتے وقت they have attempted suicide, وہ کسی ایک undiagnosed mental problem کا شکار ہوتے ہیں. بھی کیا کیا ہو سکتی ہے عام طور پہ خودکشی کون لوگ کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو جس نے پہلے خودکشی کی کوشش کی ہے وہ دوبارہ کر سکتا ہے. نمبر 2 اس کے اندر پرابلم سالونگ سکلز نہیں ہے, اتنی مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. نمبر 3 میموری, پرانے خیالات, پرانی باتیں, ماضی جان نہیں چھوڑتا اس کی. نمبر 4 فیملی سٹرکچر اس کا ایسا ہے, کلچرل ایشوز ہیں, گیپ ہے, لوگ اس کی نہیں سمجھتے, وہ لوگوں کی نہیں سمجھتا, اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرتا ہے. یہ باتیں خودکشی کے اندر آتی ہیں. اور ایک بندہ, یونیورسٹی آف کینٹکی کی تحقیق کے مطابق ایک بندہ جو مرتا ہے خودکشی سے, 123 افراد اس کی خودکشی سے متاثر ہوتے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے. اب آپ دیکھیں اتنا کیوں ہنگامہ ہے اس چیز کا. پاکستان سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی ہے. پاکستان میں یوتھ کے اندر الارمنگ ریٹ ہے اس وقت خودکشیوں کا اور نفسیاتی امراض کا. اب دیکھیں اسلام خودکشی کو حرام کہتا ہے, اسلام خودکشی کو حرام کہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ خودکشی تک پہنچنے کے رستوں کی نشاندہی کرتا ہے, ان کے بارے میں بتاتا ہے اور ان رستوں کو کلیئر بتاتا ہے کہ اس پہ نہیں چلنا ورنہ انجام ہوا ہے تمہارا. ہم پڑھتے ہی نہیں ہے, دیکھتے ہی نہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا یا وہ ڈرامے جو ہمیں اپنوں کے خلاف کر رہے ہیں. بھائی بھائی کے خلاف ہے, بچے ماں باپ کے خلاف ہے, شوہر بیوی کے خلاف ہے, بہو ساس کے خلاف ہے. اور بھائی انہی کے ساتھ سارا دن رہنا تم نے, انہی کے خلاف ہو جاؤ گے تو پریشر نہیں, پریشر کوکر میں رہ رہے ہو. پھر سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام مساوات, عفو درگزر, شکر, معاف کر دینا, ہمدردی. قرآنی آیات میں, احادیث طیبہ میں, بزرگوں کے اقوال میں ان باتوں کے پورے پورے چیپٹرز ہیں. اور یہ چیزیں ویکسین ہے خودکشی کی, ویکسین ہے, روز لگانی ہے. اور لگاتے رہیں گے یہ بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی. لیکن ہم کیا لگا رہے ہیں؟ کھینچ کھینچ کے ہماری توجہ ان مسائل کی طرف, ان باتوں کی طرف لے جائی جا رہی ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسئلے میں پڑھ کے نہ ہماری جاب میں کوئی اضافہ ہونا ہے, نہ ہماری پے میں اضافہ ہونا ہے, نہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, نہ ہمارا کوئی گول میٹ ہونا ہے. یاد رکھنا وہی چیز پھلتی ہے, بڑھتی ہے جس پہ آپ توجہ دیتے ہیں. اور یہ ٹینشن بڑھ رہی ہیں, توجہ ٹینشن کی طرف ہے آپ کی, محرومیوں کی طرف توجہ ہے, تبھی محرومی بڑی نظر آ رہی ہے, نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ کھینچ کے آپ کی توجہ وہاں لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تمہارے پاس نہیں, اس کے پاس ہے, اس کی طرف چلو, یہ کرو, وہ کرو. اور جس کے پیچھے آپ نے اپنے خاندان والوں سے, رشتہ داروں سے, سکے بھائیوں سے لڑائی لے لی نا, اس سے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لکھ لیں یہ بات. اگر کسی ایسے کے پیچھے چلنا ہے جس کو آپ کی پرواہ ہے تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبر روشن ہونی ہے. قیامت کے دن جب زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی نا پیاس سے, اس وقت جو درود پڑتا ہے نا
حضور پہچان پہچان کے اس کو جام کوثر پلاتے ہوں گے. ٹھنڈا پانی ایسا ہے وہ کہ جو ایک بار پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. سوچو کس چیز کی طرف سوچ رہے ہو. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے بارے میں سوچو. صبح فجر کے بعد واک کرنے جاؤ اور واک کرتے ہوئے درود پاک کی کوئی کوٹا فکس کرو, اور وہ جب کوٹا مکمل ہو خوشی محسوس کرو. کچھ آیتیں قرآن پاک کی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھو. آیت عذاب کی ہو تو دہل جاؤ, سوچو کیسا عذاب آیا ہوگا ان کے اوپر. آیت اللہ کی نعمت کے بارے میں تو جھک جاؤ. آیت نماز کے بارے میں تو سوچو کیسا فرض ہے یہ. قرآن پڑھو گے تو توجہ اس طرف جائے گی. زندگی بہت مختصر ہے, یاد رکھنا. مواقع گزرتے چلے جا رہے ہیں. فاضل پور راجن پور کے علاقے میں ہے. یہاں دیکھیے 7 فٹ پانی کھڑا تھا اور یہاں ان زمینوں میں بیج اور کھاد دعوت اسلامی نے دیے. آج کیسی شاندار فصل یہاں تیار ہے. یہاں پہ ریہیبلیٹیشن آف ہومز کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ سفید گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی نے بنائے ہیں. 52 بستیاں ہم نے بنانی ہمارا ٹارگٹ ہے اور بہت سی بستیاں بن چکی ہیں. مزید کام بھی جاری ہے. آپ بھی آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کا FGRF کا ساتھ دماغ کو تباہ کر رہی ہیں. سونے جاگنے کی روٹین ٹھیک نہیں ہے. زیادہ پیدل نہیں چلتے, آرام طلب انداز زندگی ہے. اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, موبائل پہ وقت گزار رہے ہیں. اندھیرے میں زیادہ رہتے ہیں. تنہائی پسند ہے, تنہا رہتے ہیں, لوگوں سے نہیں ملتے. چینی زیادہ کھاتے ہیں. بہت زیادہ منفی اور حادثات والی ٹریجک نیوز سنتے ہیں, خبریں ایسی سنتے ہیں, اور ہیڈ فون کا والیوم بہت تیز کر کے رکھتے ہیں. ان عادتوں کو چھوڑ دیجئے. دماغ کی نفسیاتی صحت. دنیا میں کل کتنے کیڑے انسیکٹس موجود ہیں؟ رائل انٹومالوجیکل سوسائٹی کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ اقسام ہیں, جبکہ 10 لاکھ دریافت ہو چکی ہیں. اگر تمام انسانوں کا وزن کیا جائے اور تمام کیڑوں کا وزن کیا جائے تو کیڑوں کا وزن انسانوں سے 70 گنا زیادہ ہوگا. اتنے ڈھیر سارے کیڑوں میں سب سے ذہین اور انٹیلیجنٹ کون ہے؟ 2 ہیں, ہنی بی اور اینٹس یعنی چونٹیاں. چونٹی اپنے وزن سے 20 گنا زیادہ اٹھا سکتی ہے. اگر انسان کے پاس یہ طاقت ہو نا, 5 سال کا بچہ پوری گاڑی اٹھا لے گا. 12,000 سے زیادہ چونٹیوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور یہ اس زمین پر 110 ملین سالوں سے آباد ہیں. پوری دنیا میں سوائے انٹارکٹیکا کے وہ جو برفانی بر اعظم ہے, انہوں نے ہر جگہ اپنی کالونیز بنا لی. چونٹی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے تو یہ سانس کیسے لیتی ہے؟ پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, وہیں سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جاتی ہے. چونٹی کے کان نہیں ہوتے, سنتی کیسے ہے؟ زمین پر ہونے والی وائبریشن کو سینس کر لیتی ہے. قرآن مجید میں چونٹی کا ذکر آیا ہے. سورہ نمل, نمل چونٹی کو کہتے ہیں. ایک چونٹی بولی, اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ, تمہیں کچل نہ ڈالیں کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں. علماء فرماتے ہیں کہ وہ چونٹی جس نے سب کو وارننگ دی تھی وہ فیمیل چونٹی تھی, وہ کوئین یعنی ملکہ چونٹی تھی. اور آج میرے سامنے یونیورسٹی آف میامی اسکول آف میرین اینڈ ایٹماسفیرک سائنس کی ریسرچ ہے کہ تمام کیڑوں میں سب سے بڑا دماغ چونٹی کا ہوتا ہے. 2.5 لاکھ نیورونز ہیں. یہ باقاعدہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں, اور اگر کوئی خطرہ ہو تو جو لیڈر ہے, کوئین ہے, وہ سب کو اس خطرے کے بارے میں انفارم بھی کرتی ہے اور زبردست کالونیز بنا کر یہ رہتی ہے. اب یہ اتنا چھوٹا سا کیڑا 0.72 ملی میٹر سے 55 ملی میٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے. یہ جب اپنے بل سے نکلتی ہے نا, دور جا کر کھانا حاصل کرتی ہے اور ڈائریکٹ اپنے بل میں واپس آتی ہے. رستہ نہیں بھولتی, کوئی GPS, کوئی گوگل میپ نہیں ہے. کیا ہے یہ عجائبات ہے, نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. وہ دیکھیے سمندر میں بلو ویل, 1,80,000 کلو وزن ہے اس کا, 3600 کلو کھانا روز کھاتی ہے. کوئی کاروبار, کوئی جاب نہیں ہے. کون ہے جو اس کو رسک دے رہا ہے؟ دنیا میں 3 کھرب سے زیادہ درخت موجود ہیں. جس بھی درخت کو کاٹ لیں, لکڑی لکڑی ہے. کسی میں مالٹا لگتا ہے, آم لگتا ہے, شہتوت لگتا ہے. کس کی کاریگری ہے؟ اور پھر یہ گائے کے پیٹ میں گوبر بھی ہے, خون بھی ہے, دونوں کے بیچ میں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے. سوچئے. اور یہ جو جہاز اڑتے ہیں, نیویگیشن کا پورا سسٹم ہوتا ہے, کنٹرول ٹاور ہوتا ہے, اور اگر ذرا سی غلطی ہو جائے ٹیک آف میں, لینڈنگ میں, تباہی مچ جائے گی. لیکن یہ پرندے, بالخصوص بارڈ ٹیلڈ گوڈوٹ, 16 انچ کا پرندہ ہے یہ. 12,000 کلومیٹر کی نان سٹاپ فلائٹ ہے اس کی. اترتا نہیں زمین پر, 12,000 کلومیٹر تک اڑتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں آیا, اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا. عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرنا ہے, اور پھر ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ترانہ پڑھتی ہیں.